الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ باطنی امراض سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور باطنی امراض سے متعلق تکبر پہ پہلے گفتگو ہوئی، اور پچھلے چند دنوں سے ہم ریا والے باطنی مرض پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ریا کہتے ہیں دکھلاوے کو، عبادت کرنا اور یہ چاہنا کہ میری اس نیک کام کو، میری اس عبادت کو لوگ دیکھیں، لوگ اپریشیٹ کریں۔ تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا کہ جی میری اس نیک کام کو لوگ پسند کریں، اس کو ریا کہتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین نے فرمایا کہ یہ بہت ہی چھپا ہوا گناہ، تو باطنی گناہوں میں بڑا چھپا ہوا گناہ، مگر اتنے چھپے ہوئے ہونے کے باوجود یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ریا کے لیے عبادت کی اس نے شرک کیا۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو صاحب نسبت بندہ ہوگا اس کو اپنی نیت کا ہر وقت استحضار ہوگا، یعنی اس کو ہر وقت پتہ ہوگا کہ دلی طور پر میں کس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اسی لیے جب وہ اپنے دل کی نیت کو حاضر پائے گا تبھی عمل کرے گا، اور نیت کو حاضر نہیں پائے گا تو وہ نیک عمل چھوڑ دے گا کہ میری نیت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو شائبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی میں شاید دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی تعریفوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ نیک کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی صحیح نہیں۔ اس معاملے میں انسان اپنے شیخ سے مشورہ کرے۔ کئی مرتبہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ میری کام جو ہے، یہ میرا عمل جو ہے یہ ریا نہ بن جائے، انسان بہت ہی اہم نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو مشائخ نے عام طور پہ یہ فرمایا کہ نیکی چھوڑنی نہیں ہے، نیکی بھی کرتا رہے، جب یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ شاید میرا یہ نیک عمل دکھلاوے کے لیے ہے، تو نیکی چھوڑے نہیں بلکہ نیکی بھی کرتا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا جائے۔ تو یہ احساس پیدا ہو جانا کہ شاید میری نیکی میں ریا نہ ہو، یہ اچھا احساس ہے، مگر اس احساس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہر نیکی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ نیکی بھی کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ بلکہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہر نیک کام میں نیت کو تہمت زدہ ہی سمجھے،
کہ کچھ نیکیوں میں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی اس میں شاید ریا ہو، دکھلاوا نہ ہو، کچھ میں آپ کہیں گے نہیں جس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر کام میں یہی سمجھو کہ دکھلاوا ہے، تاکہ ہر کام کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہی کرو۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں ہم سے زیادہ نیکی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں اور اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہر نیک کام کو دکھلاوا ہی سمجھتے ہیں، اپنے ہر نیک کام میں نیت کو تہمت زدہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو اگر ریا کا احساس ہو جائے بڑی نعمت ہے۔ ریاکاری کرنے والے کو اکثر تو ریاکاری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے صدقہ دیا، غریبوں کی مدد کی، مگر میرا فوٹو بھی اخبار میں آنا چاہیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو تمہاری نیت خراب ہے، غلط نیت ہے۔ وہ کہے گا نہیں، نیت تو میری غریبوں کی مدد کرنے کی ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ریاکاری سے آگاہ ہی نہیں۔ تو ریا کا احساس ہو جانا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، مگر اس کا احساس ہو جانے پہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ نیکی کا کام چھوڑنا نہیں، نیکی کا کام کرتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ ریاکاری پہ آ کے انسان نیکیوں کو بالکل چھوڑ دے۔ تو ایک استاد ہے، ایک کلاس کو پڑھا رہا ہے قرآن پاک، اسی دن اس کو احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے شاگردوں میں اپنی قرآن پاک کی مہارت کو دکھلاوے کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اب اس کو یہ احساس ہوا، اس نے اتنے سارے شاگردوں کو پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ تو شاگرد تو سارے کے سارے محروم ہو گئے قرآن پاک سے۔ اور استاد کا یہ جی مجھے احساس ہو گیا کہ میرے اندر ریا ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں تھا کہ وہ پڑھانا چھوڑ دے، اس کا حل یہ تھا کہ وہ پڑھاتا رہتا، اور پڑھاتے ہوئے اور پڑھانے سے پہلے پڑھانے کے بعد اللہ سے خوب معافی مانگتا، اللہ کے سامنے روتا کہ یا اللہ نیک عمل کر بھی رہا ہوں، مگر میری ریا کی وجہ سے تیرے یہاں اس کی قبولیت نہیں ہے، اللہ میری اس ریا کو معاف فرما۔ تو ایسے بندے کا نیک عمل بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ روتا بھی ہے، نیکی بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے۔ تو حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ریا والے نیک اعمال، یعنی جن اعمال میں ریاکاری کا احساس ہے، اس میں بھی یہ سمجھیں کہ میری نیت خراب ہے، اور جس میں ریاکاری کا احساس نہیں، جس میں آپ سمجھتے نہیں یہ میرے اخلاص والا عمل ہے، حضرت فرماتے نہیں اس میں بھی اپنی نیت کو تہمت زدہ سمجھو۔ ایسا بندہ نیک اعمال بھی کرے گا، اور نیک اعمال اللہ سے ڈرتے ڈرتے، استغفار کرتے کرتے، روتے روتے کرے گا۔ جو اللہ والے نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی، وہ اپنے ہر عمل کو، اس میں نیت کو خراب ہی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث عجیب، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے عام تجلی فرمائیں گے، اور ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابی ہیں
انہوں نے مجھ پہ جو بھی احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہی دے گا. تو بڑے مقام والے بزرگ، سب سے زیادہ افضل صحابی، مگر حال یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے کبھی رو پڑتے. فرماتے کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. اللہ، کیوں ایسا کہتے؟ اس لیے کہ اپنی نیتوں کو تہمت زدہ سمجھتے. اتنی زبان نبوت سے اتنے سارے فضائل جن کے بارے میں آئے، پھر بھی نیک اعمال کرتے ہوئے یہی سوچ کہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا. یہ اس لیے کہ اپنی نیتوں کو تہمت زدہ سمجھتے تھے. تو اگر احساس ہو گیا کہ جی شاید میرا یہ عمل ریاکاری ہے، شاید میرے اس عمل کے اندر دکھلاوا ہے، تو نیک کام چھوڑ کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ نیک کام کرتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. بلکہ جن عمل میں آپ سمجھ رہے ہیں ریاکاری نہیں ہے، اس میں بھی سمجھیں کہ میں ریاکاری ہوں، اور وہ عمل کرتے ہوئے بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے. تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین سیکرٹ بتائی ہے کہ کس طرح ریا کو توڑنا ہے. کہ ہر عمل میں جو پاسبل دکھلاوا ہو سکتا ہے، جو پاسبل غلط نیت ہو سکتی ہے، سوچیں کہ جی یہ نیت میری ہی ہے. اور پھر انسان نیک عمل کرے بھی، مگر ساتھ ساتھ ایسا بندہ معافی بھی مانگے گا، توبہ بھی کرے گا، اور نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے گا. تو بزرگوں کا یہی معمول تھا، نیک اعمال بھی کرتے، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے، آنسو بھی بہاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ایک جہاد میں سپہ سالار تھے. مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا، سارا مال غنیمت جمع ہو گیا. ایک شخص آپ کے پاس آیا، چہرہ بھی جو ہے وہ کپڑے سے لپٹا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی کپڑے کی اندر لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی. لا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہ ہاتھ میں چیز دی اور واپس چلے گئے. حضرت سعد نہ ان کا چہرہ دیکھ سکے، نہ ان سے کوئی بات کر سکے، اور بس وہ اتنا کہہ کے چلے گئے کہ اس کو بھی مال غنیمت میں جمع کر لے. وہ واپس جانے لگے، حضرت نے کپڑا کھول کے دیکھا تو وہ کفار کے جو بادشاہ تھے، اس بادشاہ کا تاج تھا، سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی وہ تاج کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ اگر یہ بندہ جمع نہ کرواتا اور اپنے پاس رکھ لیتا تو اس کی 7 نسلیں بھی عیاشی کرتی نہ اور آرام سے کھاتی، تو بھی اس سے حاصل ہونے والے پیسے ختم نہ ہوتے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کفار کے بادشاہ کا تاج ہے، اور اس بندے نے نہ اپنا چہرہ دکھایا، نہ اپنا نام بتایا، نہ مجھے کچھ اس نے اور بتایا، اور اس طرح چلے گیا. تو حضرت نے آواز لگائی کہ اے نوجوان، تو کون ہے اتنا قیمتی تاج جو جمع کروا کے جا رہا ہے؟ اپنا نام تو بتا.
تو اس نے دور سے ہی آواز لگائی کہ میرا نام میرا وہ مالک بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جس کے لیے میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں. یہ کہہ کر اور وہ چلے گیا. تو نیک اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، اس کی نیت یہ ضرور ہوگی کہ وہ اپنے نیک اعمال کو چھپائے گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر اسے ریا کا احساس ہوگا بھی صحیح، وہ اپنا نیک عمل چھوڑے گا نہیں، نیک عمل کرتا بھی رہے گا، اللہ سے معافیاں مانگتا بھی رہے گا. یہ بات پکی ہے کہ جن اعمال میں انسان کو ریا جن اعمال میں وہ ریا کرے گا، اجر اللہ کے یہاں کم ہو جاتا ہے، اجر اللہ کے یہاں ملتا نہیں. مگر حل اس کا یہ نہیں ہے کہ انسان نیک اعمال چھوڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ جب احساس ہو کہ جی ریا ہے میرے اس نیک عمل میں، تو انسان اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے وہ نیک عمل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.